معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، یہ ڈالر کے اوپر سے جو ڈھکن اترا ہے نا، کیپ، اور اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی ایکچوئل پرائس پر انٹر بینک میں آ گیا ہے، تو اس سے انفلیشن جتنا بڑھنے والا ہے اور پلس آرٹیفیشل پرائس ہائیک، مصنوعی مہنگائی، پتہ بھی چل گیا۔ حاکموں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے دوست تاجر اسحاق بھائی آپ کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، ان تاجروں پہ نے جن کے برتے پہ کہتے ہیں نا اردو میں، جن کی وجہ سے، جن پہ بھروسہ کر کے آپ پاکستان آئے تھے کہ یہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی بات مانیں گے، چونکہ آپ نے ہمیشہ ان کی بات مانی ہے۔ دونوں دفعہ جب آپ منسٹر فائنانس تھے، آپ منسٹر ٹریڈ اینڈ کامرس تھے، 2 دفعہ منسٹر فائنانس اور 1 دفعہ منسٹر ٹریڈ اینڈ کامرس، تینوں دفعہ آپ نے تاجروں کے ساتھ، آپ کا اتنا اچھا ایفیلیشن تھا، یعنی ان کو زیادہ فائدے پہنچے تھے، بے شک حکومت کو کم پہنچے۔ انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، انہوں نے۔ یہ ڈالر مافیا آپ بھی جانتے ہیں کون کون ہے اس میں، سٹاک بروکرز انہیں بھی آپ جانتے ہیں وہ کون کون ہیں۔ خالی بوستان جو ہے نا، بوستان تو فرنٹ مین ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور ہم بڑے مطمئن ہو گئے تھے جس دن آپ نے سارے بینکس کے لوگوں کو بلایا تھا، بینکرز کو، ان کے چیف ایگزیکٹوز کو بلایا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ جی یہ آرٹیفیشل ہے، آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں پتہ ہے۔ تو آپ کو پتہ بھی ہے، پھر کیا مجبوری ہے؟ یہ وہ تاجر ہیں کہ اگر یہ صحیح ٹیکس دیتے تو آج ملک میں یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اینڈ ابو آل جو لوٹ کر پیسہ لے گئے، جس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے، سب سے زیادہ زرداری صاحب، اور دوسرے نمبر پہ شریف، اور تیسرے نمبر پہ بدترین کرپٹ بیوروکریسی جنہوں نے پیسہ باہر رکھا ہے۔ ان کو پیسہ لانا پڑے گا باہر سے، اس کے بغیر اب آپ کا جو خزانہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، قطر بھی آپ گئے، IMF کی جو صورتحال تھی، الٹیمیٹلی آپ کو بات ماننی پڑی، ان کی بہت بحالت مجبوری بے شک، لیکن اس میں ملک کا کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ لوگ چلا رہے ہیں۔ کون لوگ چلا رہے ہیں؟ وہ جو جا کے دسترخوانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، جن کی سیلف رسپیکٹ ختم کرا دی گئی ہے۔ لیکن وہ طبقہ بھی تو ہے نا، بہت بڑا طبقہ ہے، لو مڈل اینڈ اپر مڈل، جنہیں ہم سفید پوش کہتے ہیں، وائٹ کالرز کہتے ہیں۔ ان کی بددعا سے بچیے۔ اپنے گرو کو کہیے، میاں شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو بھی کہیے کہ ان کی بددعا سے بچیں، چونکہ ایسی اجتماعی بددعائیں شروع ہونے جا رہی ہیں اب اس ملک میں، چونکہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا نا، اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اب بے بس لوگ اور کیا کر سکتے ہیں بے بس لوگ، اور آپ بے خبر ہیں ان کی بددعا سے۔ آپ تو بہت اللہ والے ہیں، میں آپ کو ذاتی طور پہ چونکہ جانتی ہوں کہ آپ کتنی چیریٹی کرتے ہیں۔ آپ کی منی ٹریل، بس میں نے یہی تو کیا تھا کہ آپ کی منی ٹریل بتا دی تھی کہ اسحاق ڈار کے پاس جو پیسہ تھا، جو شخص اکنامک ایڈوائزر رہا ہو UAE کا، اور ان کی صرف سیلریز کو ہی 11-12 سال جمع کر لیں اور اس کو وہ بزنس میں لگاتے رہے، تو وہ پیسہ وہاں جو پڑا ہوا تھا اس کو کہا گیا جی اسحاق ڈار جو ہے ان پر کیسز بنوا دیے گئے۔ ہمیں معلوم ہے اس میں زیادہ تر کیسز جھوٹے ہیں۔ آپ نے جو قربانی دی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، آپ تو اپنے بچوں کو پالیٹکس میں نہیں لائے۔ آپ کی تو بیوی، بیٹی، بیٹے کوئی بھی پالیٹکس میں نہیں ہے۔ آپ کے ہاں تو ماروثی سیاست بھی نہیں ہے، بس ایک بہو ہے نا آپ کے پاس، نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے، تو وہ بیچاری بچی معصوم، وہ تو اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی پالیٹکس میں نہیں ہے۔ جب تک آپ کی بہو ہے تب تک تو آپ اجازت نہیں دیں گے، مجھے معلوم ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کی شادیوں پر
ایک پیسہ بھی مڈل کلاس جتنا خرچ کرتی ہے اس سے بھی کم خرچہ آپ نے کیا. کوئی نمائش نہیں, کوئی چہل پہل نہیں. مریم کے بیٹے کی جیسی شادی تو آپ کی نہیں ہوئی, مریم کی بیٹی جیسی شادی بھی آپ نے نہیں کی اپنے کسی بچے کی. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پلس پوائنٹس کتنے زیادہ ہیں. بس یہی بات کر دی تھی تو وہ حیدر مہدی صاحب نے مجھے میرا نمبر بلاک کر دیا. 1000 دفعہ کریں, 1000 دفعہ کریں. آئی ایم ناٹ بادرڈ. جو لوگ اتنے پاگل ہو جائیں, جب اتنے پڑھے لکھے لوگ, اتنے کریڈیبل لوگ اتنے پاگل ہو جائیں اور اس رومانس سے باہر نہ نکل پا رہے ہو. پہلے تو میں سمجھ رہی تھی وہ پنکی جو بلیک میجک کرتی ہے اس نے خالی عمران خان کو تباہ کیا ہے. اس نے تو پی ٹی آئی کے تمام لوگوں پہ لگتا ہے بلیک میجک جو ہے نا جھاڑو پھیر دیے سب پر. سب کے دماغوں کو اس نے بالکل یخ بستہ کر دیا, برف پڑ گئی ہے اس پر. آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہے نا, یا مریم بھی کہیں بلیک میجک وغیرہ کروا رہی ہیں تو دیکھ لیجئے گا. یہ کام محترمہ بے نظیر نے بھی کیا تھا, انہوں نے بعد میں ایڈمٹ کیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کہ ننگے پیر دریا پہ چل رہی ہیں, پیروں فقیروں کے پاس جا رہے ہیں. آپ اپنے پیر اور اپنے فقیر خود ہوتے ہیں اگر آپ صحیح راستے پر ہوں تو. آپ کی اپنی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے, رزق حلال کھانے والے کی دعا کا اثر اور رزق حلال کھانے والے خوددار اور صاحب علم اور صاحب ایمان کی بد دعا کے بارے میں ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو ہوتا کیا ہے اس کے بعد. وہ ہونے جا رہا ہے کام اب, اور میں لیڈ کروں گی. میں دیکھتی ہوں زرداری صاحب کا پیسہ, میاں نواز شریف صاحب کا پیسہ, اس گندی بیوروکریسی, سکندر سلطان جیسے بکاؤ لوگوں کا پیسہ جو آپ ہی لوگوں سے لیا ہے نا اس نے, اور باقی سروس میں کمایا ہے. میں دیکھتی ہوں لوگوں کی بددعا سے کیسے بچیں گے. یہ سب نہیں بچ پائیں گے, نہ ان کی اولادیں بچیں گی. اللہ کا قہر نازل ہوگا. جن اولادوں کے لیے یہ جمع کر رہے ہیں حرام اور لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے, یقین کریں ان کی وہ اولادیں ان کی آنکھوں کے سامنے جائیں گی, یہ زندہ رہیں گی. یہی دعا کرانی ہے کہ ان کی زندگی کی دعا کریں اور ان کی وہ اولادیں جن کے لیے یہ سب جمع ہو رہا ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے ایسے چلے جائیں, بالکل یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہمیں معلوم ہے, پورا یقین ہے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے بیٹھے ہیں